پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ، آیت نمبر 178 تا 182، صفحہ نمبر 36 37۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی له من اخیہ شیء واتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقاً علی المتقین، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، ان اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں ترجمہ کچھ یوں ہے: مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ اور اے اہل حق، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خون ریزی سے بچو۔ تم پر فرض کیا گیا جاتا ہے
تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ جو شخص وصیت سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی اور اس کی خصوصی عنایات سے پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 178 تا 182 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا قصاص سے متعلق ہے اور دوسرا وصیت سے متعلق ہے، اور یہ دونوں مضمون بہت گہرے ہیں، بہت دقیق اور پیچیدہ ہے، اور اس میں بڑی جزیات ہے۔ پہلی بات یعنی آیت نمبر 178 میں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے جی، کوتبہ کے بعد الا جب آتا ہے تو وہ اس طرف اشارہ ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے، فرض کر دیے گئے ہیں۔ جیسے آگے آ رہا ہے کتب علیکم الصیام یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ قصاص فرض ہے، اور جو قتل ہے اس کی عمومی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک قتل خطا اور ایک قتل عمدن، یعنی ایک بھول چوک کے مارنا تو وہ کسی اور کو چاہتا تھا، گولی یا تیر یا پتھر کسی اور کو لگ گیا اور وہ آدمی قتل ہو گیا، تو یہ قتل خطا ہے۔ اور ایک ہے کہ جان بوجھ کر نشانہ لے کر کسی کو مارا جائے، یہ قتل عمد ہے۔ اور اگر اس میں کوئی اختلاف ہو جائے کہ یہ قتل جان بوجھ کر کیا گیا ہے یا بھول چوک کے، اور اس کا فیصلہ نہ ہو رہا ہو، تو پھر یہ اسلامی عدالت میں رٹ دائر کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح پیش آیا ہے، تو فیصلہ عدالت کرتی ہے کہ یہ قتل خطا ہے، یہ قتل عمدن یعنی بھول چوک والے قتل ہے یا جان بوجھ کر قتل ہے۔ اور اگر بھول چوک کی قتل ہو گیا ہے تو اس پر عدالت جرح قضا کرے گی کہ کیا یہ قاتل جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہ یعنی قتل تو جان بوجھ کر کیا ہو اور یہاں کہہ رہا ہو کہ جی بھول کے ہو گیا۔ اس کے مطابق پھر عدالت فیصلہ کرے گی۔ اور ایک ہے قتل جان بوجھ کر، جسے ہم کہتے ہیں قتل عمد، آمدن قتل،
تو اس کے لیے دو صورتیں ہیں۔ جو پہلا دور تھا، یعنی جو مشرکین عرب تھے، ان کے ہاں جب قتل ہو جاتا تو وہ دیت وغیرہ نہیں لیتے تھے، بدلہ لیتے تھے۔ لیکن اسلام نے دونوں صورتیں رکھی ہیں، بدلہ قصاص، قاف صاد الف کا، صاد الف صا اور صاد، اس کا معنی بدلہ۔ اور اگر وہ راضی ہو جائیں، مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں، تو پھر دیت بھی دی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک رسم اس دور میں یہ تھی کہ اگر ایک بڑی ذات کا آدمی قتل ہو جاتا، جیسے ہمارے ہندوؤں میں بھی ابھی تک یہ ہے، تو نیچ ذات والا اگر قاتل ہوتا تو اس کے دو قتل کیے جاتے،